میرے ایسی بھائیوں، میرے ایم این اے اور ایم پی اے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، یہ عہدے بھی عارضی ہیں اور یہ زندگی بھی عارضی ہے۔ ایک دن ہم سب نے چلے جانا ہے، لیکن کچھ ایسا کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ کسی بھی شہر کو صاف ستھرا اور پرامن بنانے میں ان 3 لوگوں کا کردار اہم ہوتا ہے۔ نمبر 1، حکومت کا وہ نمائندہ جو اسسٹنٹ کمشنر کہلاتا ہے۔ نمبر 2، علاقے کا ایم این اے اور ایم پی اے۔ نمبر 3، وہ پولیس آفیسر جو جس شہر میں تعینات کیا جائے وہاں وہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ یہ تینوں عہدے اور ذمہ داریاں جو ان کو دی گئی ہیں، وہ اس کو کتنا نبھاتے ہیں اور پورا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی کام کے لیے چنا ہوا ہے۔ دنیا میں جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہیں، اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا تو چند دن کے مہمان سرائے ہے۔ آخرت کی زندگی ابدی اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ آج دنیا میں جو بھی کرو گے اس کا پھل آخرت میں پاؤ گے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنا گیا۔ یہ دنیا کی دولت لالچ چند دن کی چمک ہے۔ آخرت میں کام وہی آئے گا جو آج آگے بھیجو گے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم پر جو بھی ذمہ داری سونپی جاتی ہے ہم اسے امانت نہیں بلکہ کمائی کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری اور عزت ہمیں جو دی ہے ہم اس کا حق ادا کر دیں۔ اس کا صلہ آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی ملتا ہے۔ جو لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، اب یہاں اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داری کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ کسی شہر میں تعینات ہوتا ہے تو لوگوں کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پورے شہر کا مالک ہوا۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہر علاقے کا اے سی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور اس عہدے کا حق ادا کر دے تو یقیناً شہر جنت کی مثال بن جائے۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان دن بدن ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے شہر ترقی اور خوبصورتی کی بجائے ٹوٹ پھوٹ اور گندگی کا شکار ہیں۔ ہر شہر کچرا گھر نظر آتا ہے۔ کسی بھی شہر کی ترقی کو دیکھنا ہو تو اس کی سڑکوں اور گلیوں کو دیکھا جاتا ہے، مگر ہمارے شہروں کی سڑکوں اور گلیوں کو دیکھ کر تو رونا آتا ہے۔ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں۔ اگر اپنے ضمیر کی طرف جھانک کر دیکھیں اور سوچیں کہ کیا ہم نے اس میں کام کرنے کے لیے کوئی کوششیں کی ہیں، کیا اس پر کوئی پلاننگ کی ہے۔ میرے ایسی بھائیوں، میرے ایم این اے ایم پی اے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، یہ عہدے بھی عارضی ہیں اور یہ زندگی بھی عارضی ہے۔ ایک دن ہم نے سب نے چلے جانا ہے، لیکن کچھ ایسا کر جاؤ کہ لوگ ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں۔ خدا کے لیے ایسا کچھ کر جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد بھی لوگ تمہیں دعاؤں میں یاد رکھیں، بد دعائیں نہ دیں۔ اللہ اپنے معاملات تو قیامت میں پوچھے گا، مگر دنیاوی معاملات کا بدل دنیا میں ہی ملتا ہے، وہ اولاد کی شکل میں ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ اللہ نے جو اتنی بڑی عزت اور ذمہ داری آپ کو دی ہے، اگر آپ اسے ایک امانت سمجھ کر پورا کریں تو اس میں کچھ بھی نہیں لگتا۔ آپ کا دل خوش ہوگا، ضمیر مطمئن ہوگا۔ ایک شہر ایک علاقے کو صاف رکھنا، ترقی دینا، امن قائم کرنا کیا مشکل ہے۔ آپ کا ایک حکم ہی کافی ہے۔ مثلاً اگر شہر میں گندگی کے ڈھیر ہے، شہر کا کچرا سڑکوں اور پارکوں کے سامنے پھینکا جاتا ہے، آپ صرف ایک حکم جاری کر دیں اور شہر کے باہر ایک جگہ گہرائی بنا کر مختص کر دیں اور صفائی رکھنے والے عملے کو سختی سے حکم دیں کہ شہر بھر کا کچرا وہاں لے جا کر ڈالا جائے۔ صفائی کے عملے کو ہدایت دی جائے کہ کسی گلی کسی جگہ پر بھی کچرا نظر آیا تو اسے نوکری سے ہی نکال دیا جائے گا۔ پھر دیکھیں چند دن میں ہی شہر کیسا نظر آئے گا اور شہر کے لوگ کتنے خوش ہوں گے اور آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں گے۔ یہ سچی اور دل کو سکون دینے والی خوشی ہوگی جو آپ کو ملے گی۔ آپ جہاں سے گزریں گے لوگ آنکھیں بچھائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ سب سے بڑھ کر آپ کا اپنا ضمیر بھی مطمئن ہوگا
کہ آپ نے اپنی ذمہ داری جو اللہ نے دی تھی وہ پوری کی۔ ہم اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے اسلامی تاریخ کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر کا دور حکومت پڑھتے ہیں، جن کی حکومت اتنی بڑی تھی۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا رہا تو عمر سے ہی سوال ہوگا۔ وہ راتوں کو گشت کرتے تھے تاکہ لوگوں کے مسائل کا پتہ چلے، مگر ہمارے ارباب اختیار تو عہدہ ملتے ہی شہنشاہ بن جاتے ہیں۔ غرور اور تکبر سے کسی عام آدمی سے ملنا بھی توہین سمجھتے ہیں۔ ہمارے MP حضرات جو صرف اور صرف انہی عام آدمیوں کے ووٹ سے اسمبلی میں پہنچتے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچتے اگر عام آدمی ان کو ووٹ نہ دیتے تو کون سی طاقت انہیں یہ مقام دلا سکتی تھی؟ انہی عام آدمیوں کے ووٹ کی طاقت سے اس مقام پر بیٹھتے ہیں، اور پھر غرور اور تکبر کا سریا گردن میں آ جاتا ہے۔ پہل تو ووٹ لینے کے لیے ان سے بڑے وعدے کریں گے، ہر غم خوشی میں جا کر ملیں گے، اور بعد میں پھر جب مسائل حل کرنا تو دور کی بات ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم جس مقام پر ہیں اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، انہیں عام آدمیوں نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے۔ اگر عوام منتخب کر کے اس مقام پر بٹھاتی ہے جناب، تو گراتی بھی عوام ہی ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ایسا کچھ کیوں نہیں کرتے کہ یہ عام آدمی آپ کے دیوانے ہوں، آپ کی تعریفوں کے پل باندھے اور ہر بار آپ کو اس مقام پر بٹھائیں؟ لیکن ہر اسمبلی میں جانے والا یہ سوچتا ہے کہ اس بار بن گیا ہوں، دوبارہ بنوں نہ بنوں، خوب کما لوں، جائیدادیں بنا لوں، اپنے بچوں بلکہ ان کی نسلوں کے لیے اتنا جمع کر لوں کہ وہ عیش کریں۔ افسوس کا مقام ہے، اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے حرام ہی کمانا چاہتے ہو۔ دنیا و آخرت کی کامیابی نہیں۔ دولت دنیا میں کام آئے گی، اکثر اوقات دنیا میں بھی کام نہیں آتی۔ جس اولاد کے لیے یہ سب کرتے ہو وہی آپ کے لیے قابل فخر نہ بنے۔ اولاد تو صدقہ جاریہ ہے جو مرنے کے بعد آپ کی بخشش کا سبب بنے گی۔ حرام کمائی پر پلی ہوئی اولاد جس کے لیے ایمان بیچا وہ آپ کی قبر پر فاتحہ تک بھی نہ پڑھنے آئے گی، آپ کی چھوڑی ہوئی دولت پر عیش کرے گی، اور قبر میں آخرت میں آپ کو جواب دینا ہے۔ وہاں کوئی کام نہ آئے گا، آپ کے اعمال ہی کام آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی عارضی ہے۔ اللہ نے جو عزت اور مقام آپ کو دیا ہے اس کا حق ادا کر دو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور وقت نکل جائے۔ خود سے عہد کر لو کہ جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ جس علاقے اور شہر کا مالک بنایا گیا ہوں اس کو ایسا بے نظیر بنا دیں گے کہ لوگ ہمارے ذکر کو اچھے الفاظ میں کریں اور ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے اور طاقت دی ہے کہ آپ کا حکم چلتا ہے۔ آپ نے تو صرف پورے شہر کی انتظامیہ کو بلا کر حکم دینا ہے کہ آج سے شہر میں ان قانون پر سختی سے عمل کیا جائے گا ورنہ سزائیں ہوں گی۔ کوئی بلدیہ کو درست کرنا ہوگا، اس کے لیے کبھی کبھار شہر کا گشت لگا لیا کریں تاکہ عملہ بھی ڈرے اور شہر کے حالات سے بھی واقف رہیں۔ شہر بھر کے کچرے کو اٹھا کر کسی جگہ ٹھکانے لگانا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک ہفتے میں شہر کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ جو ٹوٹی پھوٹی گلیاں اور سڑکیں ہیں ان پر عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگائیں تاکہ وہ خوبصورت نظر آئیں۔ خدا کے لیے یہ نہ سوچیں کہ یہ گلی یا سڑک میرے مخالف کے گھر کے سامنے ہے، اسے کیوں بناؤں۔ کہاوت ہے نا کہ دشمن کو اپنے احسان سے مارو، اپنے مخالف سے بھلا کرو، کل وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ ایک گلی میں گیس لائن اس لیے نہیں دی جاتی کہ اس میں ایک گھر میرے مخالف کا ہے۔ ایک گھر کی وجہ سے پورے محلے کو گیس نہیں ملتی، پھر کیا ایک گھر کے ساتھ پورا محلہ ہی آپ کا مخالف ہوتا ہے۔ اور شہر کا سب سے بڑا مسئلہ تو بھائیو ٹریفک کا ہے۔ کوئی قانون نہیں بنایا جاتا، ٹریفک پولیس کسی قانون پر عمل نہیں کراتی، جو چاہے قانون توڑ دے بھتہ لے کر چھوڑ دیتی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ گنے کے سیزن میں گنا ٹرالیوں میں کس طرح لایا جاتا ہے، وہ اس کی باڈی سے بھی دگنا باہر نکلا ہوتا ہے۔ ان ٹرالیوں کی وجہ سے ہر سال کئی حادثے ہوتے ہیں اور کئی جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے،
جو بھی ٹرالی اپنے حد سے باہر ہو اس کا پورا مال ہی ضبط کر لو اور گاڑی کا چالان کر کے بند کر دو۔ دیکھو پھر کیسے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اور اب گندم کا بھوسا ہی دیکھ لیں، کس طرح ٹرالی میں بھر کر لایا جا رہا ہے، جو پوری سڑک کو گھیر کر چلتا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ کوئی ریفلیکٹر لگے ہوتے ہیں۔ روز حادثے ہوتے ہیں، مرنے والوں کا سارا عذاب بتائے اب کس کے سر ہوگا؟ ظاہر ہے جو ذمہ دار ہیں وہی اس کے جواب دہ ہوں گے۔ پولیس کا محکمہ تو ویسے ہی بدنام ہے، عوام کی حفاظت کی قسم کھانے والے ہی عوام کو لوٹتے ہیں، کہیں کوئی قانون نظر نہیں آتا۔ خدا کے لیے مسلمان ہو، ایک اللہ ایک رسول کے ماننے والے ہو تو اپنے آپ کو تبدیل کر لو، ملک پر رحم کھاؤ جو اتنے قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ کبھی اپنا محاسبہ کر لیں کہ یہ ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، دن بدن بدحالی اور تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ اس کی تمام تر ذمہ داری حکومتی اداروں کی ہے، ہر محکمہ اس کا ذمہ دار ہے۔ لیکن جن 3 محکموں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے وہ اس کے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ اگر ہر شہر کے یہ 3 محکمے درست ہو جائیں اور اپنی اپنی ذمہ داری کو اللہ کے خوف کے ساتھ نبھائیں تو یقین کریں ہر شہر، ہر علاقہ جنت نظیر بن جائے۔ عوام قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے، ہر آدمی غلط کرتے ہوئے ڈرے گا۔ قانون کی بالادستی ہی ملکوں میں انصاف اور امن و امان پیدا کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان قانون کے رکھوالوں اور شہر کے ذمہ داروں کو ہدایت عطا کرے۔ غیر مسلم اپنے قانون اور انصاف کی وجہ سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہم پاکستانی مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ ہم پر اور پاکستان پر رحم کرے۔ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے۔ فلسطین سے سبق حاصل کرو۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت اور نیکی کی توفیق عطا کرے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں بھی ایک درد مند دل رکھنے والا پاکستانی ہوں۔ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی برائی ہوتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ایسا نہ کر سکو تو زبان سے برا کہو، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اسے دل سے برا سمجھو، مگر یہ ایمان کا کمزور ترین پہلو ہے۔ میں نے دل سے جس کو برا سمجھا ہے زبان سے کہنے کی کوشش کی ہے، اس امید پر کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ آئندہ بھی اپنی اس جد و جہد کو جاری رکھوں گا اور پاکستان کے ہر محکمے کی ذمہ داروں کو آئینہ ضرور دکھاؤں گا۔ شاید میری یہ کوششیں رنگ لے آئے اور ہمارا پیارا پاکستان ایک پرامن اور انصاف پسند ملک بن جائے۔ بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تو میرے اس چینل کام کی معلومات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ دوسروں کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو ان ارباب اختیار تک بھی پہنچ جائے اور انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے۔ حدیث نبوی ہے، اللہ جس کا بھلا چاہتا ہے اسے نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔